جی نہج البلاغہ کے خطبات صرف اس کے پاس ایک ہی دلائل ہے، وہ خطبہ نمبر 162 اور خطبہ نمبر 232۔ تو اس میں کیا ہے بھائی، اس خطبے میں کیا، آپ مجھے بتائیں۔ جی پڑھ کے سناؤ آپ کو۔ سناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل و کفن دیتے وقت فرمایا، یا رسول اللہ میں قربان ہوں، آپ کی رحلت فرمانے سے نبوت، خدائی احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ، ابھی اس کی سنیے، ایک سیکنڈ۔ یعنی مولا علی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان اگر آپ کچھ کریں گے تو زیادہ کریٹیسزم ہوگا، اس لیے کہ آپ رسول اللہ کے داماد ہیں۔ ابو بکر عمر داماد نہیں تھے، ٹھیک ہے وہ سسر تھے، لیکن دامادی تو ایک اولاد والا معاملہ ہو جاتا ہے نا۔ تو آپ کی غلط ایٹیچیوڈ کی وجہ سے نبی کے طرز حکومت کی بدنامی ہوگی، تو یہ دامادی والا ثبوت بھی۔ اور ایک اور ابھی تازہ تازہ ایک دریافت ہوا ہے جی، یقین کریں 232 نمبر خطبہ 232، جب نبی اسلام کی وفات ہوئی ہے تو ادھر حضرت علی کی جو گفتگو ہے نا وہ 232 خطبے میں ہے، 649 پیج ہے۔ اس والے کا دوسرے میں ڈفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو نمبر ہوتے ہیں نا یہ ساروں میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ آپ عربی ورژن بھی اٹھائیں گے اس کا، فارسی ورژن اٹھائیں، اردو ورژن، کسی بھی پرنٹنگ پریس کا نمبر یہی ہوگا۔ رسول اللہ کو غسل اور کفن دیتے وقت خطبہ نمبر 232، اور بھائی اہل سنت کے یہاں بھی موجود ہے۔ آپ نے رکھ دیا نبی اسلام کے اہل بیت نے آپ کو غسل دیا، آپ کی ازواج نے نہیں غسل دیا، آپ کے قریبی رشتہ داروں نے دیا، مولا علی نے اور فضل ابن عباس نے رضی اللہ عنہما علیہ السلام۔ اب یہ دیکھیں حضور کی میت کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یہ سیم الفاظ صحیح بخاری کے اندر ہے، جب حضرت ابوبکر نے حضور کا کفن اٹھایا تھا اور آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ آپ پہ دو موتیں جمع کی۔ نبی اسلام کی میت کو یا رسول اللہ کہنا، یا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی رحلت فرما جانے سے نبوت، خدائی احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ قطع ہو گیا۔ عقیدہ امامت کی جڑ کاٹ دی انہوں نے کہ اب آسمان سے اللہ کوئی بات نہیں ہمیں بتائے گا، اللہ نے جو باتیں بتانی تھی نا وہ بتا دی کتاب و سنت کی شکل میں۔ یعنی عقیدہ امامت اگر کوئی اس طرح کا ڈیوائن مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی ایسا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، چاہے وہ غلامت کا یعنی دجال دعویٰ کرے یا کوئی اور شخص دعویٰ کرے، یا صوفیاء کے ہاں کوئی کشف الہام کے نام کے اوپر دعویٰ کرے، یہ سب کے سب باطل ہے۔ آسمانی خبروں کا سلسلہ قطع ہو گیا جو کسی اور نبی کے انتقال سے قطع نہیں ہوا تھا۔ یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے کہ آج تک جب بھی کوئی نبی فوت ہوئے نا آسمان اور زمین کا رشتہ نہیں ٹوٹا تھا، کیونکہ ایک نیا پیغمبر آ جاتا تھا، لیکن رسول اللہ کے جانے کے بعد ابھی ہمیشہ کے لیے رشتہ ٹوٹ گیا۔ یہ 232 نمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مصیبت میں اپنے اہل بیت کو مخصوص کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے غموں سے تسلی دے دی اور اس غم کو عام بھی کر دیا کہ سب لوگ آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا حکم اور نالہ و فریاد سے نہ روکا ہوتا تو تسی کر دو ماتم، تسی مار دو چھریاں۔ سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار تھا تو رسول اللہ تھے۔ اور مولا علی کیا کہہ رہے ہیں، حضور نے ہمیں روکا ہوا ان کاموں سے، نالہ و فریاد یعنی چیخو پکار کر کے نوحہ پڑھنا، ایک تو تعریفی کلمات میں نوحہ پڑھنا وہ تو کوئی نہیں، میرے کلپ بھی ریکارڈ ہے، یہ اس طرح کا نوحہ بھی بنا۔ جی بولیے۔ آپ نے کہا کہ آپ خطبہ پڑھ کے سنائیں گے، آپ ان کی تقریر رکھ رہے ہیں، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ مجھے جواب دینے دیں۔ میں نے خطبہ بھی پڑھا، میں آپ کے سامنے نہیں خطبہ آپ غلط کام ہے یہ، ہم آپ سے ایمانداری سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے کہا میں خطبہ پڑھوں گا، پھر آپ نے گئے کہ اس کا آپ نے تقریر رکھا ہوا ہے فون پر۔ اگر ہم آپ کو فون کاٹ دیں تو آپ وہ کہیں گے کہ بھئی ڈر گیا اس کے استدلال سے، اور یہ غلط بات ہے۔ آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کہا ہماری تقریر کے متعلق سوال کریں، ہم نے نظریہ امامت پہ بات کیا، آپ ان کے بات لے کے آئے ہیں کہ وہ کافی مشہور خطبہ ہے، کلمات ہیں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے، فرمایا کہ یا رسول اللہ انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت احد، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شہادت کی وجہ سے منقطع ہوا وہ چیز جو کسی شخص کے انقطاع سے منقطع نہ ہو، وہ کیا ہے؟ من النبوت والانباء والاخبار السماء، کہ نبوت آپ کے انقطاع سے خبر کٹ گیا، انباء والاخبار من السماء، نبوت اور آسمان سے خبر لانا اور آسمان سے وحی لانا آپ کے چلے جانے سے قطع ہو گیا۔ تو اسی جملات میں میرے عزیز پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی سند نہیں ہے، سند نہیں، نہج البلاغہ کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ اب آئندہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی نہج البلاغہ کے متعلق، کہ نہج البلاغہ کی وہ ویلیو نہیں ہے جو کتاب کافی کی ہے، یا کتاب من لا یحضرہ الفقیہ کی ہے، یا کتاب غیبت نعمانی کی ہے، یا کتاب
کمال الدین کی ہے، نہج البلاغہ کی اس طرح ویلیو نہیں ہے، اور نہج البلاغہ جمع بھی نہیں ہوا ہے حدیث کے لیے کی وجہ سے یا احکام دین کے لیے، صرف نہج البلاغہ اس کے مقدمے میں لکھا ہے شریف رضی جو ایک ادیب شخص تھے، شاعر تھے، انہوں نے کہا وہ خطبے امیر المومنین علیہ السلام کے جو ادبی لحاظ سے بہت بلند مقام پہ میں ان کو روایت کرتا ہوں۔ تو میں آپ کو دکھاؤں کہ وہ نہج البلاغہ کا جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے اس اشکال کا بھی جواب دیا جائے۔ دیکھیں وہ جس خطبے کی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ یہ ہے نہج البلاغہ، جلد نمبر بس ایک ہی جلد ہے، یہ قاہرہ کی چھپی نہج البلاغہ ہے، یہ صفحہ نمبر 355 اور یہ خطبہ ہے 235۔ قالہ وهو یلی غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والتجہیز، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل ان کی تجہیز کے لیے، اس وقت ملائکہ ان کی خدمت کر رہے تھے۔ ہمارے احادیث میں ہے، بلکہ بصائر الدرجات میں اسی واقعہ کو زیادہ تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ملائکہ اس وقت تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس۔ بلکہ اگر مجھے بصائر کو میں روایت یہی روایت میں آپ کو بصائر سے دکھاؤں، ٹھیک ہے نا، امیر المؤمنین علیہ السلام کیسے روئے، ملائکہ وہاں پہ موجود تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس، اچھا وہ دکھاؤں گا بصائر سے بھی۔ بأبی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت غیرک، منقطع ہوا ہے، کٹ گیا ہے آپ کے چلے جانے سے، آپ کے شہادت سے وہ چیز عربی زبان میں موصول کی بڑی اہمیت ہوتی ہے عزیز، ما جو ہے ما الذی یا ما موصولہ جو ہے، اگر کوئی شخص عربی نہیں جانتا ہو، صحیح طرح نہیں جانتا ہو تو وہ اس کو غلط ترجمہ کرتا ہے۔ یہ شخص جس کے آپ نے جو نہج البلاغہ کا ترجمہ پتہ نہیں کس نے ترجمہ کیا وہ پڑھ رہا ہے آپ کے لیے، وہ صحیح ترجمہ نہیں ہوا، دقیق نہیں ہے، وہ چیز کٹ گیا ہے جو کسی اور شخص کے موت سے نہیں کٹا، وہ کیا ہے؟ من النبوت، نبوت کٹ گئی ہے آپ کے موت سے۔ عطف بیانیہ، عطف تفسیریہ، نبوت سے کیا مراد ہے؟ الانباء و اخبار السماء، آسمان سے خبر لانا، آسمان سے ابا لے کے آنا، وحی لے کے آنا، تو وہ چیز کٹی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات سے، جو نبوت ہے، نبوت، اور وہ خبر لانا جو ایک نبی کے شان میں ہے، وہ خبر لانا جو نبی کے شان میں، جو وحی لے کے آتا ہے، جو قرآن ہے، وہ کٹ گیا ہے۔ اب یہ مطلقاً، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطلقاً تمام ملائکہ سے ملاقات یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی خبر لے کے آئے وہ قطع کیا گیا ہے، وہ بتایا گیا ہے وہاں حدیث شریف میں واضح طور پر کہ جو کٹ گیا ہے الذی کا، یہ من اس کو من تفسیریہ بولتے ہیں، من بیانیہ بولتے ہیں، کہ یہ وہ چیز کٹ گیا ہے، وہ چیز کس کا، اس کا کیا شرح کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ من النبوت والانباء و اخبار السماء، وہ ہے نبوت، اور انباء اور اخبار السماء بھی وہ نبوت کی شرح ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے میرے عزیزوں؟ میں اسی واقعہ کو آپ کو دکھاؤں کتاب بصائر الدرجات میں سے۔ جب آپ لوگ سوال کرتے ہیں اس طرح تو موضوع سے باہر، تو عزیزوں اس کے جواب نکالنے میں بالخصوص ہمیں پتہ ہے کہ وہ حدیث کیا، ہم بصائر الدرجات سے آپ کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کو دکھانے میں جو لذت ہے وہ اور بات ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کچھ صبر کیجئے تاکہ میں آپ کو اس حدیث شریف کو بصائر سے دکھاؤں۔ یہ کتاب ہے بصائر الدرجات، تالیف الشیخ المحدث ابو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمی رضی اللہ تعالی، چاپ قم مقدسہ الطبع الثانیہ۔ اس کتاب میں الجزء الخامس، 5ویں جزء میں، یہاں پہ صفحہ نمبر 224، یہ حدیث اس کی سند ہے۔ حدثنا احمد بن محمد و احمد بن اسحاق القاسم بن یحییٰ عن بعض اصحابنا عن ابی عبداللہ علیہ السلام۔ اس کے اگلے والا حدیث جو ہے بہذا الاسناد، اسی سند کے ساتھ، لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله حبط جبرائيل ومعه الملائكة والروح الذين كانوا يهبطون في ليلة القدر۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت جبرائیل اور روح جو ہے ایک ملک اعظم ہے، وہ بڑا ہے جبرائیل سے۔ روح جو قرآن میں استفادہ ہوتا ہے، بعض اوقات جبرائیل کے معنی میں آتا ہے، بعض اوقات ایک خلق ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے جو جبرائیل سے بھی عظیم ہے۔ اچھا، یہ جو شب قدر کو نازل ہوا کرتے تھے یہ آ گئے۔ ففتح امیر المؤمنین علیہ السلام بصرہ فرآہم فی منتہى السماوات الى الارض یغسلون النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معہ، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ملائکہ ہیں، آسمان سے ملائکہ زمین تک ملائکہ ہیں، اور یہ ملائکہ مدد دے رہے ہیں، کمک کر رہے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کو غسل کرنے میں، غسل دینے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے میں مدد کر رہے ہیں۔ ویصلون معہ، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ملائکہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یصلون علیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ ویحفرون لہ واللہ ما حفر لہ غیرہم، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ملائکہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ قبر بھی یہ کھود رہے ہیں،
اور اللہ کی قسم ملائکہ کے علاوہ کسی نے قبر نہیں کھولا. یعنی جس وقت یہ کلمات انہوں نے بولے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام نے، واللہ یا رسول اللہ بأبی انت وأمی یا رسول اللہ لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت احد من النبوة والانباء واخبار من السماء، اس وقت ملائکہ کے حضور میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کی موت سے وہ سلسلہ منقطع ہوا جو کسی کی موت سے منقطع نہیں ہوا. یعنی کیا؟ یعنی نبوت، نہ کہ ملائکہ سے ملاقات، نہ کہ ملائکہ کی بات سننا. حتی اذا وضعه فی قبرہ، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی لحد میں رکھ دیا. مع من نزل فوضعوه، ملائکہ بھی انہوں نے بھی ساتھ دیا، انہوں نے بھی جسد شریف کو لحد میں رکھ دیا. فتکلم وفتح لامیر المؤمنین علیہ السلام سمعه فسمعه یوصیہم به. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ عالم غیب میں ان کے لیے پردہ کھولا گیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے. تو دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم غیب میں انہی ملائکہ سے بات کر رہے ہیں اور انہی ملائکہ کو سفارش دے رہے ہیں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو. جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ دیکھا فبکا، امیر المؤمنین علیہ السلام کو گریہ آیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت، ان کی محبت اور ان کی عطوفت دیکھ کر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چلے جانے کے بعد ملائکہ سے گفتگو کر رہے ہیں اور ملائکہ کو سفارش کر رہے ہیں کہ میرے بھائی کو اکیلے نہ چھوڑنا، میرے بھائی کی نصرت کرنا، میرے بھائی میرے بعد اکیلے رہ جائیں گے، میرے بھائی کو نصرت کی ضرورت ہے. تو وہ سفارش کر رہے تھے ملائکہ کو اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کی. وَسَمِعَهُمْ يَقُولُونَ لَا نَعْلُوهُ جُهْدًا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے سنا کہ ملائکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، کوئی کوتاہی نہیں کریں گے. وَإِنَّمَا هُوَ صَاحِبُنَا بَعْدَكَ، اور آپ کے بعد یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے خلیفہ ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں. اچھا، ان سے پہلے والی جو حدیث ہے، اسی حدیث سے پہلے والی جو حدیث ہے میرے عزیزو، وہ بھی ملاحظہ فرمائیے. اسی کتاب شریف میں وہ صفحہ نمبر 224 حدیث نمبر 16. اچھا، وہاں اس وقت جو ملائکہ آئے تھے، میں ایک جملہ کہتا چلوں کہ ان میں سے کچھ ملائکہ ایسے تھے کہ اس کے بعد وہ ملائکہ نظر نہیں آنے والے تھے، وہ ملائکہ نظر نہیں آنے والے تھے. وہ یعنی اس وقت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بہت سارے ملائکہ آئے تھے، بہت سارے ملائکہ آئے تھے، آسمان سے زمین تک سب ملائکہ جو اس کام میں مدد دے رہے تھے. لیکن ان میں سے بعض ملائکہ انہوں نے عرض کیا کہ آج کے بعد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نہیں دیں گے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب ملائکہ، ان میں سے کچھ ملائکہ ایسے تھے. اچھا، یہ حدیث جو ہے عزیزو، نہ حدیث نمبر 16 یہ کتاب شریف کافی میں بھی موجود ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو کافی شریف سے، الفاظ ایک ہی ہیں، فرق یہ ہے بس کہ کتاب بصائر الدرجات میں یہ سند کے ساتھ آیا ہے، کافی میں بغیر سند کے آیا ہے. تو میں کافی سے پڑھنا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ کافی کی بہت اہمیت ہے اصول کافی. الاصول من الکافی الجزء الاول، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے باب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں یہاں پہ یہ حدیث عن ابی عبداللہ علیہ السلام، حضرت قرآن ناطق ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے. کان علی علیہ السلام کثیرا ما یقول، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بہت کہتے تھے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بہت کہتے تھے. مجتمع التیمی والعدوی عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ماں نہیں ہے، یہ اجتمع التیمی والعدوی عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجتمع بھی صحیح. وهو يقرأ انا انزلناه بتخشع وبكاء. بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ تیمی یعنی ابو بکر و عدوی عمر یہ آتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور دیکھتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انا انزلنا کو نہایت خشوع کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں اور گریہ فرما رہے ہیں. فیقولان، ابو بکر اور عمر کہتے تھے، ما اشد رقتک لهذه السورہ، آپ اس سورے کے لیے بہت ہی آپ کا دل نازک ہو جاتا ہے. اس سورت پڑھتے ہوئے، یہ سورہ پڑھتے ہوئے آپ کا دل بہت نازک ہو جاتا ہے، آپ گریہ کرتے ہیں. فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، لما رأت عینی ووعى قلبی، فرمایا کہ اس لیے کہ جو میرے آنکھوں نے دیکھا ہے اور جو میرے دل میں ہے، میں اس لیے روتا ہوں، میرے دل میں. ولما يرى هذا القلب هذا من بعدی، اور اس لیے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پہ جو گزر جائے گا میرے بعد، میں اس لیے روتا ہوں. کیوں؟ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر. ليلة القدر میں روح اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں، کل امر، ہر بات کو لے کر، تفصیل ہر امر لے کر آتے ہیں. اچھا، تو ابو بکر اور عمر کہتے تھے، فیقولان وما الذی رأیت وما الذی یرا، ابو بکر اور عمر کہتے تھے کہ آپ نے کیا دیکھا ہے، آپ نے کیا دیکھا ہے جو کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا، اور یہ کیا دیکھیں گے، ان پہ کیا گزرے گا.
یہ بتائیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَيَكْتُبُ لَهُمَا فِي التُّرَابِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاک پر مٹی پر لکیر کھینچتے اور لکھتے یہ آیت شریفہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربهم من کل امر. ثم یقول، پھر یعنی یہ ایک دفعہ سے زیادہ واقعہ پیش آیا ہے. ثم یقول، امیر المؤمنین علیہ السلام بھی بہت دفعہ کہتے تھے اور یہ واقعہ بھی کئی دفعہ پیش آیا. ثم یقول، فرماتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ هل بقي شيء بعد قوله ہی عز وجل کل امر. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ نازل ہوتے ہیں ہر شب قدر کو. صرف یہ ایک دفعہ نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ، ہر شب قدر کو نازل ہوتے ہیں. من کل امر والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، تمام باتوں کو، ہر بات کی تفصیل کو لے کر آتے ہیں. اچھا، جب اللہ نے فرمایا ہر بات کی تفصیل آ جاتی ہے تو اس میں کیا کوئی استثناء ہے؟ اس میں کوئی چیز بچ گئی، کوئی خبر رہ گیا اس میں؟ فیقولان لا، تو ابو بکر عمر جواب دیتے کہ نہیں، کل امر میں سب کچھ شامل ہے. فیقول هل تعلمان من المنزل الیہ بذلک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر عمر سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو جانتا ہے کہ یہ ملائکہ جو نازل ہوتے ہیں کس کے پاس نازل ہوتے ہیں؟ ابو بکر عمر کہتے ہیں انت یا رسول اللہ، آپ. فیقولان نعم، فیقول نعم، فیقول هل تكون لیلۃ القدر من بعدی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میرے مر جانے کے بعد بھی لیلۃ القدر ہے یا نہیں ہے؟ تو ابو بکر عمر کہتے ہیں کہ جی آپ کے جانے کے بعد بھی لیلۃ القدر ہے. تو فرماتے تھے کہ فهل ينزل ذلك الامر فيها، یہ تنزل الملائکۃ والروح فيها باذن ربهم من كل امر، میرے چلے جانے کے بعد بھی یہ نازل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میرے جانے کے بعد بھی لیلۃ القدر ہے؟ جی ہاں ہے. تو یہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ جی ہاں نازل ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن نے فرمایا. تو فرمایا الی من، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ کس پہ نازل ہوتے ہیں ملائکہ؟ ابو بکر عمر کہتے تھے لا ندری. ابو بکر عمر کا جواب تھا کہ ہم نہیں جانتے. فیاخذ برأسی ویقول ان لم تدریا فدریا هو هذا من بعد. اگر تم نہیں جانتے بس جان لو کہ جس پہ یہ نازل ہوتا ہے وہ کون ہے؟ یہ میرے بھائی ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام کا سر مبارک آغوش میں لیتے، کہتے ہیں کہ ان پہ نازل ہوتا ہے ملائکہ میرے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے تھے فکان لیعرفان تلک اللیلہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من شدت ما یداخلہما من الرعب. تو کیونکہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا تھا ابو بکر عمر کو کہ سال میں جتنی باتیں ہیں ہونی ہیں وہ ملائکہ لے کے آتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کو، یعنی وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور یہ بات پتا تھا ابو بکر عمر کو، اس لیے جب لیلۃ القدر آ جاتا تھا ابو بکر عمر کو بہت رعب آتا تھا، بہت خوف زدہ ہوتے تھے، بہت ہیبت امیر المؤمنین علیہ السلام کا ان پہ چھا جاتا، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ اس رات کو جتنی باتیں ہونی ہیں وہ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کو ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگلے سال تک کیا واقعات ہونے، اس لیے ان کو پہ بہت شدت سے خوف آ جاتا. تو عزیزو، یہ جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے آپ کے لیے، وہ جو خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، اس خطبے کو شخص نے غلط ترجمہ کیا ہے، یا اس کے لیے کسی اور دوسرے شخص نے غلط ترجمہ کیا ہے. وہاں پر اس خطبے میں کیا ہے، من جو ہے وہاں پہ بلے یا بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد انقطع بموتك ما لم تنقطع بموت أحد من النبوة والإخبار والإنباء من السماء، کہ آپ کے چلے جانے سے منقطع ہوا ہے وہ چیز جو کسی اور شخص کے موت سے منقطع نہیں ہوا. وہ چیز کیا ہے؟ وہ نبوت ہے. انباء اور اخبار من السماء جو نبوت ہے وہ منقطع ہوا ہے. اما ملاقات ملائکہ اسی وقت تجہیز، وقت غسل الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل ساتھ دے رہے تھے، ملائکہ ساتھ دے رہے تھے، ملائکہ خدمت کر رہے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کو. امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سنا، یعنی وفات کے بعد یہ باتیں سنی. تو یہ مختصر انداز میں پیش کر آپ کی خدمت میں عرض ہے. اگر ان کے پاس کوئی ایسی صریح جو صحیح بھی ہے، سند بھی ہے، ہمارے نزدیک حجت بھی ہے، کہ اس میں کہا گیا ہو کہ کسی بھی طرح سے، یعنی نبوت کی بات نہیں ہو رہی، وہ وحی، وہ ملاقات ملائکہ جو نبوت نہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسی روایت ہو جس میں کہا گیا ہو کہ ملائکہ سے ملاقات نہیں ہوتی، تو وہ ہمیں دکھائیں. وہ یہ حدیث وہ تو نہیں بتا رہا، جو نہج البلاغہ والے خطبہ ہے وہ یہ تو نہیں بتا رہا نا.